عن سہل بن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسمى الریان لا يدخلہ الا الصائمون۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، تو فرمایا اس سے صرف روزے دار داخل ہوں۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تقریر فرماتے تھے نا، انس بن مالک کہتے ہیں کہ کلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ انس بن مالک نے 10 سال ظاہر ہے حضور کی خدمت کی، تو کہتے ہیں میں نے حضور کا کوئی کم ہی ایسا خطبہ سنا ہوگا جس میں حضور نے تقریر سے پہلے یہ نہیں فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، فرمایا اس کا تو ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ کلمہ بہت کم ایسا کوئی خطبہ ہوگا جس خطبے کے شروع میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ۔ امانت وہ حکمرانوں کے پاس ہو، وہ مولویوں کے پاس ہو، حافظوں کے پاس ہو، وہ قاریوں کے پاس ہو، وہ محدثین کے پاس ہو، وہ صوفیوں کے پاس ہو، وہ غوثوں کے پاس ہو، وہ عوام کے پاس ہو، وہ باپ کے پاس ہو، وہ ماں کے پاس ہو، جس کے پاس بھی جو امانت ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ صرف حکمران اس سے مراد ہے۔ حضور نے فرمایا یہ بچے تمہارے لیے امانت ہے۔ چھوٹی عید کے خطبے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اولاد جو ہے تمہاری امانت ہے تمہارے پاس۔ کیا مطلب؟ دین کی طرف لگانا، کل اس امانت کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اس کا تو ایمان ہی نہیں جو امانت دار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور فرمایا جو وعدے کا پاسداری نہیں کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں۔ حضور کا خطبہ کیسے ہوتا؟ آگے ذرا تھوڑی سی میں تاکہ وضاحت اور کر دوں۔ عن جابر بن عبداللہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلی صوتہ واشتدت غضبہ کانہ منذر جیش یقول سبحکم ومساکم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرماتے، حضور تقریر فرماتے، تو حضور کی مبارک آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ تقریر تو وہ ہوتی ہے، پھر اور کیا ہوتا؟ وَعَلَىٰ صَوْتُهُ، حضور کی آواز مزید بلند ہو جاتی۔ وَاشْتَدَّتْ غَضَبُهُ، حضور کا جاہ و جلال اس کے اندر اور اضافہ ہو جاتا، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ جو لشکر صبح حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے۔